بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے چھت پر لگے پنکھے کو گھومتے دیکھتی ہوں اور پھر فوراً یاد آتا ہے کہ اگر میں دیر سے اٹھی تو سب کا ناشتہ لیٹ ہو جائے گا اور امی کی ڈانٹ بھی پڑے گی، اس لیے میں تیزی سے اٹھ کر وضو کرتی ہوں اور فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا کچن کی طرف جاتی ہوں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی امی پہلے سے کھڑی سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں، امی آپ کو کہا تھا آرام کیا کریں، میں کر لیا کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں، بیٹا تمہیں کالج جانا ہوتا ہے، تم اتنی تھک جاؤ گی۔ میں نے کہا، امی آپ مجھے تھکنے دیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بوجھ بانٹ سکوں۔ پھر ہم دونوں مل کر پراٹھے بنانے لگتے ہیں اور چائے بھی رکھ دیتے ہیں۔ ابو کی کھانسی کی آواز کمرے سے آتی ہے تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بیماری نے ان کی شکل بدل دی ہے، مگر وہ پھر بھی ہر صبح دفتر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ کلرک ہیں اور ان کی تنخواہ سے مہینے بھر کا خرچ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں روٹی بیلتی ہوں اور امی کہتی ہیں، ذرا چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اٹھا دو ورنہ ان کا اسکول چھوٹ جائے گا۔ میں ہاتھ دھو کر ان کے کمرے میں جاتی ہوں اور آہستہ سے کہتی ہوں، اٹھو جلدی کرو، اسکول جانا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں، 5 منٹ اور سونے دو آپی۔ میں ہنستے ہوئے کہتی ہوں، 5 منٹ کا مطلب آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، اٹھو ورنہ ماسٹر صاحب ماریں گی۔ یہ سنتے ہی وہ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں۔ میں ان کا یونیفارم نکال کر بستر پر ڈال دیتی ہوں اور چھوٹی بہن کے بال بناتی ہوں۔ وہ کہتی ہے، آپی مجھے 2 چوٹی بنا۔ میں کہتی ہوں، ایک ہی چوٹی بنا سکتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ منہ پھلا لیتی ہے مگر پھر خود ہی ہنسنے لگتی ہے۔ ان سب کی شرارتوں کے باوجود میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو خوش رکھوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زندگی پہلے ہی اتنی مشکل ہے تو کم از کم ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی بنے۔ ناشتہ ٹیبل پر لگتا ہے تو ابو اخبار پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، آج پھر بجلی کا بل بڑھ گیا ہے۔ امی کہتی ہیں، ہاں اور تنخواہ تو وہی کی وہی ہے۔ میں ابو کے چہرے پر فکر کی لکیریں دیکھ کر کہتی ہوں، ابو آپ فکر نہ کریں، میں کالج کے بعد ٹیوشن پڑھا لوں گی۔ ابو فوراً کہتے ہیں، نہیں بیٹا تم صرف پڑھائی پر توجہ دو، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ امی کہتی ہیں، بچی کی بھی سن لو، اگر وہ چاہتی ہے تو کرنے دو۔ مگر ابو کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بس میری دعا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر ایک دن بہت بڑی افسر بنو۔ میں مسکرا دیتی ہوں مگر دل کے اندر سوچتی ہوں کہ ابو کی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی ہوگی۔ کالج جانے سے پہلے برتن دھونا اور فرش صاف کرنا بھی میرے ذمہ آتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ باقی لڑکیوں کی طرح آرام سے اٹھوں، تیار ہو کر سیدھی کالج جاؤں، مگر ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، یہاں سب کو مل کر چلنا پڑتا ہے۔ میں امی سے کہتی ہوں کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بڑے گھر میں رہیں اور صبح صبح نوکرانی آ کر سب کچھ صاف کرے۔ تو امی ہنستی ہیں، کہتی ہیں، اللہ سے اچھی دعا مانگو، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ محنت سے ہی خواب پورے ہوتے ہیں۔ میں سر ہلا دیتی ہوں اور دل میں عہد کرتی ہوں کہ میں واقعی محنت کروں گی۔ کالج کے راستے میں میری ایک دوست سارا ملتی ہے۔ وہ کہتی ہے، تم ہمیشہ تھکی تھکی کیوں لگتی ہو؟ میں کہتی ہوں، گھر کے کام بہت ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے، کاش تم میرے گھر میں ہوتی، میری ماں تو کچھ بھی کرنے نہیں دیتی۔ میں مسکرا دیتی ہوں اور کہتی ہوں، اللہ سب کو آسانیاں دے، بس یہی دعا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، آج ہمارا لیکچر بہت مشکل ہونے والا ہے، پروفیسر صاحب نے کل کہا تھا کہ سب کی تیاری ہونی چاہیے۔ میں کہتی ہوں، ہاں میں نے کل رات دیر تک پڑھا ہے، مگر پتہ ہے درمیان میں لائٹ چلی گئی تھی تو موم بتی جلا کر پڑھنا پڑا۔ وہ حیرت سے کہتی ہے، تم لوگ اب بھی موم بتی پر پڑھتے ہو؟ تو میں ہنستے ہوئے کہتی ہوں، ہاں ہماری زندگی بھی کہانیوں جیسی ہے۔ کالج میں لیکچر کے دوران استاد سوال کرتے ہیں تو میں جواب دیتی ہوں۔ سب مجھے دیکھتے ہیں کیونکہ میرا جواب درست نکلتا ہے۔ دوست کہتی ہے، واہ تم کمال ہو۔ میں کہتی ہوں، نہیں کمال کچھ نہیں، بس رات بھر جاگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے، تمہیں اسکالرشپ ضرور ملے گی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی ہوں کہ واقعی ایسا ہو جائے تاکہ ابو کو کچھ سکون ملے۔ دوپہر کو جب گھر واپس آتی ہوں تو امی سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ذرا چھت پر کپڑے سکھانے رکھا نا اور آٹا گوندھ دینا۔ میں کہتی ہوں، امی آپ تھک کیوں نہیں جاتی؟ وہ کہتی ہیں، ماں کبھی تھکتی ہے کیا؟ پھر وہ کہتی ہیں، ذرا بھائی کو دیکھو، باہر کھیل رہا ہے، گرمی میں پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، اس کو کہو اندر آ کر ہوم ورک کرے۔ میں جاتی ہوں اور بھائی کو پکڑ کر لاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے، آپی بس 5 منٹ اور کھیلنے دو۔ میں کہتی ہوں، ہر وقت 5 منٹ، تمہارا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ وہ ہنس دیتا ہے اور کاپی کھول لیتا ہے۔
शाम को अबू दफ्तर से वापस आते हैं। उनके चेहरे पर थकन साफ नजर आती है, मगर वो फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं, सब कैसे हैं? अम्मी कहती हैं, आज फिर दफ्तर में ज़्यादा काम था। तो वो सर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ, मगर ज़िंदगी का यही तरीका है, मेहनत करो और शुक्र अदा करो। मैं उनके पास बैठकर कहती हूँ, अब्बू, आपका ख्वाब है कि मैं बड़ी अफसर बनूं, तो आप देखना एक दिन ये ख्वाब पूरा होगा। अब्बू आंखों में नमी लिए कहते हैं, इंशाल्लाह बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रात को सब सो जाते हैं तो मैं अपनी किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। कभी कभी इतनी थकन हो जाती है कि आंखें बंद होने लगती हैं, मगर मैं ज़बरदस्ती जागती हूँ, क्योंकि दिल में अब्बू का ख्वाब और अम्मी की दुआएं याद आती हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं हार गई तो सबकी उम्मीदें टूट जाएंगी। फिर खुद को कहती हूँ, नहीं, मुझे जीतना है, मुझे सबको खुशी देनी है। यूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजर रही है। सुबह उठना, नाश्ता तैयार करना, बहन भाइयों को स्कूल भेजना, कॉलेज जाना, वापस आकर घर के काम करना और रात को पढ़ाई करना। ये सब शायद किसी को मामूली लगे, मगर मेरे लिए हर दिन एक नया इम्तिहान होता है और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि एक दिन ये सब मेहनत रंग लाए। मैं हमेशा की तरह कॉलेज के लिए सुबह जल्दी घर से निकली थी। रास्ते में रिक्शा नहीं मिला तो पैदल चलते चलते पसीने में शराबुर हो गई, मगर दिल में यही था कि वक्त पर पहुंच जाऊं, वरना गेट पर खड़े गार्ड साहब हमेशा डांट देते हैं। जब गेट के करीब पहुंची तो कुछ लड़के वहीं खड़े हंस बोल रहे थे। मेरा दिल चाहा सीधी अंदर निकल जाऊं, मगर अचानक एक लड़का आगे बढ़ा और जोर से मेरी चोटी खींच ली। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी और गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के बाल खींच रहे हो? उसने हंसते हुए कहा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, मेरी चोटी मत पकड़ो, मेरा निकाह जन्नत के सरदार से हुआ है। ये अल्फाज मेरे मुंह से बस गुस्से में निकल गए। मैंने सोचा था कि वो डर जाएगा या शर्मिंदा होगा, मगर उल्टा वहां मौजूद सब लड़के और लड़कियां जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, वाह, निकाह भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। किसी ने कहा, अरे ये तो बड़ी बात है, जन्नत के सरदार की बीवी कॉलेज में पढ़ रही है। कोई कह रहा था, अब हमें इससे बच के रहना होगा। मगर वो लड़का जिसने मेरी चोटी खींची थी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते हुए बोला, रात तेरा शौहर तुझसे मिलने आएगा। मैंने उसकी बात सुनी तो दिल ही दिल में गुस्से से कहा, अहमक, मजाक करने की भी हद होती है। मैंने उसे घूर कर कहा, बस करो, वरना मैं प्रिंसिपल के पास शिकायत कर दूंगी। वो कहने लगा, ओहो, इतना नाराज मत हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे गुस्से में कितनी जान है। मैंने कहा, बकवास बंद करो और सीधी क्लास में जा रही हूँ। जब क्लास में दाखिल हुई तो मेरी दोस्त सारा फौरन बोली, क्या हुआ, बाहर तुम पर सब क्यों हंस रहे थे? मैंने बैग बेंच पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं, वही लड़कों की बदतमीजी। सारा बोली, मगर तुम्हारी बात तो सब हैरान थे, तुमने क्या कहा? मैंने झीमते हुए कहा, बस यूं ही गुस्से में कह दिया कि मेरा निकाह जन्नत के सरदार से हुआ है। सारा जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, तुमने तो बड़ी जबरदस्त लाइन मारी। मैंने कहा, तुम हंस रही हो, मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सब मुझे घूर रहे थे। सारा बोली, छोड़ो, लोग 2 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। मैंने सर झटक दिया और किताब खोल ली, मगर दिल में अजीब सा बोझ सा महसूस हो रहा था। लेक्चर के दौरान भी बार बार वही जुमला मेरे जहन में गूंज रहा था, रात तेरा शौहर तुझसे मिलने आएगा। मैंने सोचा ये कैसी बकवास बात है, और वो क्यों बार बार मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरे दिल में खौफ भी आ रहा था और गुस्सा भी। लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैंने सारा से कहा, चल ज़रा कैंटीन चलते हैं। तो वो बोली, हाँ, मगर पहले तुम मुझसे सच बताओ कि तुम्हें वाकई लगता है कि जन्नत होते हैं? मैंने कहा, हाँ, कुरान में जिक्र है तो इनकार कैसे किया जा सकता है, मगर ये सब बातें मजाक के लिए नहीं होती। सारा ने कहा, हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर तुमने खुद ही क्यों ऐसी बात कह दी? मैंने कहा, बस अचानक गुस्से में मुंह से निकल गया। कैंटीन में भी चंद लड़के बैठे हंस रहे थे, जैसे उनको भी पता चल गया हो। एक ने बुलंद आवाज में कहा, भाई सुनो, हमारी क्लास की बहन तो जन्नत के सरदार की बीवी निकली। सब हंसने लगे। मैंने सर झुका लिया और दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें छुप जाऊं। सारा ने कहा, तुम परेशान ना हो, बस नज़रअंदाज करो। मैंने कहा, यार मजाक अपनी जगह, मगर ये बात अजीब लग रही है। वो लड़का भी अजीब बात कर गया कि रात तेरा शौहर तुझसे मिलने आएगा। ये किस तरह की हरकत है? सारा बोली, शायद तुम्हें डराना चाहता हूँ, मगर तुम डरो मत। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो मैंने कोशिश की कि चुपके से निकल जाऊं, मगर वो लड़का फिर गेट पर खड़ा था।
उसने मुझे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, तो फिर आज रात तैयार रहना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से बाहर निकल गई। घर पहुंची तो अम्मी ने फौरन कहा, जरा सब्जी काटने में हाथ बटा दो। मैंने बैग एक तरफ रखा और सब्जी काटते हुए सोचती रही कि दिन भर की ये बात मेरे दिमाग में क्यों घूम रही है। अब्बू कमरे से निकले और बोले, बेटा आज तुम खामोश क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अब्बू, बस थक गई हूँ। अम्मी बोली, हाँ, ये रोज के घर और कॉलेज के काम से थक जाती है। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर दिल तो फिर भी पढ़ने को चाहता है। शाम को जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो हवा अचानक तेज चलने लगी, जैसे किसी ने जोर से झोंका दिया हो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा मगर कुछ नहीं था। फिर मुझे उस लड़के की बात याद आई, रात तेरा शौहर तुझसे मिलने आएगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कपड़े फैलाए और नीचे आ गई। रात को जब सब खाने पर बैठे तो मैं बार बार सोचती रही कि कहीं वाकई कुछ हो न जाए। भाई ने कहा, आप भी आज आप बहुत खामोश हैं, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। अब्बू बोले, दवा ले लेना। खाने के बाद सब सो गए और मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर आंखें बंद नहीं हो रही थी। मैं बार बार सोचती रही कि आखिर वो लड़का ऐसा क्यों कह गया। क्या वाकई कोई हकीकत है या बस डराना चाहता है? कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और हवा के झोंके खिड़की हिला रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि सारा को फ़ोन करके बताऊं, मगर फिर सोचा वो और हंसेगी। मैंने चादर मुंह तक खींच ली और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह सब खैर करे। कुछ देर बाद लगा जैसे कमरे में कोई साया सा हरकत कर रहा हो। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी। फिर अचानक खिड़की ज़ोर से बंद हुई और कमरे में ठंडी हवा भर गई। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये सब वहम है, मैं डर रही हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। मगर फिर भी नींद नहीं आ रही थी। वो जुमला फिर कानों में गूंजा, रात तेरा शौहर तुझसे मिलने आएगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर वाकई ऐसा कुछ है तो अल्लाह मेरी हिफाजत करे। और फिर न जाने कब नींद आ गई। लेकिन जैसे ही आधी रात का पहर हुआ, मैं चौंक कर उठ गई, जैसे किसी ने मेरे कान के करीब आकर फूंक मारी हो या फिर मेरा नाम लिया हो। मैंने इधर उधर देखा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो खिड़की के पार गली में जलते बल्ब से आ रही थी, मगर साथ ही अजीब सी ठंडी हवा मेरे कमरे में दाखिल हो रही थी। खिड़की के पट बार बार हिल रहे थे और पर्दे ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी ने जोर से हाथ लगाया हो। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चादर और ज्यादा ऊपर खींची और आंखें बंद करके कलमा पढ़ने लगी, मगर उसी वक्त एक धीमी सी सरगोशी मेरे कानों में पड़ी, जैसे कोई बहुत करीब आकर आहिस्ता से कह रहा हो, मैं आ गया हूँ। मैंने कांपते हुए चादर को और जोर से लपेट लिया और आंखें मजीद बंद कर ली। मैं सोच रही थी ये ख्वाब है या हकीकत में ऐसा कुछ हो रहा है। दिल चाह रहा था कि फौरन उठकर अम्मी अब्बू के कमरे में भाग जाऊं, मगर टांगें जैसे हिल ही नहीं रही थी। जुबान सूखी हुई थी और गला खुश्क हो रहा था। कुछ देर मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। दिन भर उस लड़के की बातें सुनकर मेरा दिमाग उलझ गया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई कमरे में है। मगर पर्दे की लहरें और खिड़की के शोर ने मुझे यकीन दिलाया कि कुछ तो है। फिर अचानक कमरे में खुशबू फैलने लगी, ऐसी खुशबू जैसे किसी ने अतर छिड़का हो। वो खुशबू दिल को भी भा रही थी, मगर खौफ ने मुझे काबू में कर रखा था। मैंने आंख खोलने की हिम्मत की, मगर सामने कुछ नजर ना आया। सिर्फ खाली कमरा था और वही पर्दे लहरा रहे थे। इसी दौरान फिर वही आवाज आई जो और भी करीब लग रही थी, जैसे मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो और कह रहा हो, डर मत, मैं हूं, मैं तेरे पास हूं। मैंने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, कौन हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मगर मेरा अपना ही लहजा इतना कांप रहा था कि मुझे अपनी आवाज़ पहचानी ही न गई। वो आवाज़ फिर आई, मैं वही हूँ जिसका जिक्र तुमने दिन भर सबके सामने किया। तुमने कहा था तुम्हारा निकाह जन्नत के सरदार से हुआ है, सो मैं आ गया हूँ। मैं उस वक्त दिल ही दिल में कहने लगी, या अल्लाह, मैंने तो बस गुस्से में बात की थी, ये हकीकत कैसे हो सकती है? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कहा, देखो, अगर तुम हकीकत में हो तो मुझे कुछ मत कहना, मैं एक आम लड़की हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करती। तो वो सरगोशी मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया हूँ? नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। मैं कांपते हाथों से चादर थामे सोच रही थी कि अगर वाकई कोई जिन है तो क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, या वाकई जैसा कह रहा है
صرف 7 دن آیا ہے۔ پھر وہ آواز اتنی قریب ہوئی جیسے میرے دل کے اندر سے آ رہی ہو۔ وہ بولا، تمہارے ابو کی فکر مت کرو، ان کا علاج ہو جائے گا، تمہارے امتحان آسان ہو جائیں گے اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ مگر میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم کون ہو؟ آخر کیوں میرے پاس آئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں وہی ہوں جسے تم نے اپنے نکاح کا ذکر کر کے بلایا تھا، اب میں تمہارا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی مگر کمرہ خالی تھا، صرف کھڑکی کے پاس پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو ہاتھ کانپنے لگے، پانی گر کر بستر پر پھیل گیا۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ امی کو آواز دوں، مگر سوچا وہ جاگ گئی تو کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ میں نے چپ چاپ پانی کی بوتل بند کر دی اور پھر آنکھیں موند لیں، مگر نیند کہاں آنے والی تھی۔ ہر لمحہ وہی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ میں بار بار کلمہ پڑھتی رہی، مگر ساتھ ہی ایک عجب سا سکون بھی محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کسی نے مجھے ڈھانپ دیا ہو، کسی نے میرے خوف کو کم کر دیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، اگر واقعی کوئی ہے تو خدا کے واسطے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں عام انسان ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھے کیوں ڈرا رہے ہو؟ اس پر وہ سرگوشی پھیرائی، میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ تمہارے ارد گرد بہت مشکلات ہیں، مگر اب میں ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں ابو کا چہرہ آیا، جن کی بیماری نے ہمیں سب کو تھکا دیا تھا۔ امی کے جھریوں والے ہاتھ یاد آئے جو دن رات کام کرتے کرتے تھک گئے تھے، اور مجھے لگا اگر واقعی یہ کوئی طاقت ہے جو میری مدد کر سکتا ہے تو شاید میری زندگی آسان ہو جائے۔ مگر پھر دل نے کہا، نہیں، یہ سب وہم ہے، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ مگر کمرے کی سرد ہوا اور پردوں کا مسلسل ہلنا مجھے یقین دلا رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے کوئی نشانی دو، ورنہ میں یقین نہیں کروں گی۔ اچانک کھڑکی کے پاس رکھا ہوا گلدان خود بخود ہلنے لگا اور پھر آہستہ سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں زور سے بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ اس کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی، کمرے میں ٹھنڈک ختم ہو گئی، پردے ساکت ہو گئے اور سب کچھ جیسے معمول پر آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں وہم کا شکار ہو گئی ہوں، لیکن گلدان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، یا مجھے کسی مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ پھر جانے کب تھکن کے مارے آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو امی نے پوچھا، رات کو گلدان کیسے ٹوٹ گیا؟ میں نے چونک کر کہا، مجھے نہیں پتا، شاید ہوا سے گر گیا ہو۔ ابو نے کہا، رات تو ہوا بھی نہیں تھی، یہ کیسے گر گیا؟ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی اور کہا، پتہ نہیں ابو، مگر دل میں بار بار وہی سرگوشی یاد آ رہی تھی، میں آ گیا ہوں۔ کالج کے امتحانات قریب آتے ہی میری زندگی جیسے ایک نئی آزمائش میں داخل ہو گئی تھی۔ صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی میں سب سے پہلے کچن میں ماں کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ ایک طرف چائے دم پر رکھنی ہوتی، دوسری طرف روٹیاں بنانی ہوتی، اور ساتھ ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہوتی۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا، تجھے پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے، یہ سب کام تو میں کر لوں گی۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ کتنی تھکی ہوئی رہتی ہیں۔ ابا کی بیماری نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ایک کلرک کی تنخواہ پہلے ہی کیا ہوتی ہے، اوپر سے ابا کو دوا دارو اور ڈاکٹر کے اخراجات ہم سب پر مزید بوجھ بن گئے تھے۔ میں نے ایک صبح ماں کو دیکھا، وہ چولہے کے سامنے کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے روٹی بیلتے ہوئے کہا، امی، آپ آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ رات بھی آپ نے ابا کے ساتھ گزاری، دن بھر گھر کے کام کرتی رہتی ہیں۔ ماں نے کمزور سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹی، اگر میں آرام کر لوں تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ تجھے بھی تو پڑھائی کرنی ہے، تیرے امتحان ہے، مجھے دعا ہے تو کامیاب ہو۔ میں ان کی بات سن کر اندر سے مزید بوجھل ہو جاتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ، میری ماں کی پریشانیاں آسان کر دے۔ دن کا وقت زیادہ تر میں کالج میں گزارتی، لیکن کالج جا کر بھی ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا۔ کلاس میں لیکچر سنتی تو دماغ میں یہی سوچیں گھوم رہی ہوتی کہ فیس کیسے ادا ہوگی، اگر فیس نہ بھری تو پرچہ دینے سے روک دیا جائے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکتا۔ میں دوستوں کو دیکھتی، سب اپنے نوٹس میں مشغول تھی اور میں دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، کوئی سبیل پیدا کر دے تاکہ میری پڑھائی جاری رہے۔ ایک دن کالج سے واپسی پر ماں نے مجھے راستے میں روک کر کہا، بیٹا، تیرے امتحان قریب ہیں اور ابھی تک ہم نے فیس جمع نہیں کرائی۔
میں نے ان کی بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا امی فکر نہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ راتوں کو جب سب سو جاتی تو میں اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی۔ پڑھائی کے دوران کئی بار میری آنکھیں بند ہونے لگتی، سر جھٹک کر دوبارہ نوٹس دیکھتی، لیکن تھکن اتنی زیادہ ہوتی کہ الفاظ آنکھوں کے سامنے تیرنے لگتے۔ ایک رات ماں نے مجھے جاگتا دیکھ کر کہا بیٹا اب بس کر، تھوڑا سو جا، تجھے صبح بھی اٹھنا ہے۔ میں نے کہا امی اگر میں ابھی نہ پڑھوں تو کل کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، آپ دعا کریں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تجھے کامیاب کرے میری بچی۔ میں نے کتابیں کھولے رکھی اور چائے کا کپ سامنے رکھ لیا تاکہ نیند نہ آئے، لیکن نیند بار بار آنکھوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتی۔ ابا کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی، کبھی کھانسی رکتی نہیں، کبھی بخار ان کے جسم کو توڑ دیتا۔ ایک دن ڈاکٹر نے ماں سے کہا ان کے ٹیسٹ کروانے ہوں گے ورنہ مزید پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں جانتی تھی کہ ٹیسٹ کا مطلب ہے اضافی خرچ، اور وہ خرچ کہاں سے آئے گا۔ اسی رات ماں اور ابا کے کمرے سے ہلکی ہلکی گفتگو سنائی دی۔ ماں کہہ رہی تھی میں زیور بیچ دیتی ہوں، شاید اس سے اخراجات نکل آئیں گے۔ ابا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا نہیں یہ نہ کرنا، زیور بچیوں کے کام آئے گا، اللہ بڑا کارساز ہے، وہ خود ہی سب سنبھال لے گا۔ میں نے یہ سب سنا تو دل کانپ گیا۔ میں نے سوچا کاش میرے پاس کوئی ذریعہ ہوتا کہ میں ان کی مدد کر پاتی۔ کالج میں دوست اکثر اپنی آسانیوں کے قصے سناتی تھی۔ کسی کی فیملی نے اسے ٹیوشن کے لیے ٹیچر رکھ دیا تھا، کسی کو الگ کمرہ مل گیا تھا تاکہ وہ سکون سے پڑھ سکے، اور میں سوچتی کاش میرے پاس بھی یہ سب سہولتیں ہوتی، لیکن مجھے تو خود ہی اپنے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا۔ گھر کے کام کاج ختم کر کے تھکن کے باوجود کتابیں کھولنا پڑتی تھیں۔ امتحان کے قریب آتے ہی میری حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا امی اگر آپ اجازت دیں تو میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر تھوڑے پیسے کما لوں گی، شاید اس سے میری فیس پوری ہو جائے۔ ماں نے فوراً انکار کیا اور کہا نہیں بیٹا، تو پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لے، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی مگر دل کے اندر کسک رہ گئی۔ امتحان سے ایک دن پہلے میں اتنی پریشان تھی کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ ماں بار بار کہہ رہی تھی کچھ کھا لے، لیکن میں نے کہا امی میرا دل نہیں چاہتا، بس دعا کریں کہ پرچے اچھے ہو جائیں۔ میں نے کتاب کھول رکھی تھی لیکن بار بار ذہن خالی ہو رہا تھا، جیسے کچھ بھی یاد نہ ہو رہا ہو۔ ماں میرے قریب بیٹھ گئی اور بولی بیٹا اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھ، اگر نیت صاف ہے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ میں نے ان کی بات پر آہستہ سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں پڑھنے لگی یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے پہلی بار تھکن کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا تھا۔ کبھی لگتا جیسے جسم ہی جواب دے دے گا، لیکن پھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی، وہ معصومیت سے ہنستے کھیلتے رہتے، اور میرے دل میں حوصلہ پیدا ہوتا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے پڑھائی مکمل کرنی ہے تاکہ کل ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ رات کو جب میں جاگتی تو کبھی کبھی عجیب سا احساس ہوتا، جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے، حالانکہ کمرے میں کوئی نہ ہوتا۔ اس احساس سے میرا خوف بھی بڑھتا اور حوصلہ بھی کہ شاید کہیں کوئی پوشیدہ طاقت مجھے سہارا دے رہی ہے۔ جو امتحان کے دن قریب آتے آتے میری زندگی ایک ایسی کشمکش میں بدل گئی تھی جس میں ایک طرف گھر کی ذمہ داریاں تھیں، دوسری طرف پڑھائی کا دباؤ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بیماری اور مالی مسائل نے مجھے اندر سے کمزور بھی کیا اور مضبوط بھی، کہ میں ہمت نہ ہاروں۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور دوبارہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد کا آغاز کیا۔ امتحان کے فارم کی آخری تاریخ قریب آتے ہی میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ گھر کے حالات پہلے اتنے تنگ تھے کہ ایک ایک روپے کو سنبھال کر خرچ کرنا پڑتا تھا۔ ابا کی بیماری کے باعث زیادہ تر خرچ دوا دارو پر ہو رہا تھا، اور امی کے چہرے پر ہمیشہ پریشانی کی لکیریں کھنچی رہتی تھیں۔ فیس کے پیسے بڑی مشکل سے جوڑ کر امی نے مجھے دیے اور کہا بیٹا یہ پیسے سنبھال کے رکھنا اور کل جا کر فارم جمع کروا دینا، ورنہ وقت گزر گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے پیسے اپنے بیگ میں رکھ لیے اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ مرحلہ آسان کر دیا، لیکن انسان کی زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر پر نہیں چلتی۔ اگلی صبح جب میں نے بیگ کھولا تو پیسے کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے جلدی جلدی سارے کاغذ پلٹے، کاپیاں کھولی، پینسل باکس نکالا، مگر نوٹ کہیں نہ ملے۔ دل میں گھبراہٹ سی دوڑ گئی۔ امی نے کچن سے آواز دی بیٹا جلدی کر،
ورنہ کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ میں نے بیگ کو دوبارہ پلٹا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی وہ پیسے مجھے نہیں مل رہے۔ امی نے فوراً بھاگ کر آئیں اور بولی، کیا مطلب نہیں مل رہے؟ کل تو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھے تھے، تجھے کہا بھی تھا کہ سنبھال کر رکھنا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، امی میں نے بیگ میں رکھے تھے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ ماں نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، ابھی کہاں سے لائے اتنے پیسے؟ ابا نے کمزور آواز میں کمرے سے پکارا۔ کیا ہوا؟ ماں نے جواب دیا، امتحان کے فارم کے پیسے نہیں مل رہے، بیٹی کہتی ہے بیگ سے غائب ہیں۔ ابا خاموش ہو گئے، ان کی خاموشی میرے دل پر پہاڑ کی طرح گرے۔ گھر کا ماحول جیسے ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ چھوٹا بھائی بولا، باجی کہیں آپ نے کہیں رکھ دیے ہوں گے، اچھی طرح دیکھے نا ذرا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے مگر نہیں ملے۔ امی نے غصے اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ تمہاری لاپرواہی ہے، اتنی مشکل سے پیسے جوڑ کر دیے تھے، اب کیسے بنے گا فارم؟ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرے دل میں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ساری محنت رائیگاں جا رہی ہو۔ میں سوچ رہی تھی کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کالج میں فارم نہ بھرنے کا مطلب تھا سال ضائع ہونا، اور سال ضائع ہونے کا مطلب تھا ماں باپ کی ساری قربانیاں ضائع ہونا۔ وہ دن میں کالج بھی گئی لیکن وہاں کسی بات پر دھیان نہ جا سکا۔ لیکچر دینے والے استاد کی آواز کانوں میں آ رہی تھی مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوست بار بار پوچھتی، کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے بس ایک بہانہ بنایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کالج سے واپس آئے تو امی نے پھر کہا، کوئی خیال آیا کہ کہاں رکھے تھے؟ میں نے کہا، امی واقعی مجھے نہیں یاد آ رہا۔ رات کو سب سونے لگے تو میں کمرے میں بستر پر لیٹی، آنکھیں بند کیے رو رہی تھی، دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی، یا اللہ تو ہی مددگار ہے، میں نے جان مجھ کر پیسے نہیں گم کیے، میری مدد فرما۔ اسی دوران کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ پھر ایک دم ٹھنڈی سی لہر میرے چہرے کو چھو کر گزری اور ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں میں آئی، کل صبح تیرا پیسہ مل جائے گا۔ میں کانپ اٹھی، آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید میرا وہم ہے، لیکن دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں نے کروٹ لی اور سوچا، اگر واقعی یہ کوئی اشارہ ہے تو صبح تک کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سب سے پہلے بیگ اٹھایا اور پھر الماری کے اوپر رکھا، کتابوں کا ڈھیر کھولنے لگی۔ جیسی ایک پرانی کاپی کھولی تو اندر سے وہی نوٹ نکلے جنہیں میں پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے جلدی سے پیسے اٹھا کر ماں کو دکھائے اور کہا، امی دیکھیں یہ مل گئے ہیں۔ ماں نے حیرت سے کہا، کہاں تھے؟ میں نے کہا، کتاب کے اندر سے نکلے ہیں، پتہ نہیں کب رکھ دیے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی کا سال ضائع ہونے سے بچ گیا۔ ابا نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ خود ہی سب سنبھال لیتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کل رات جو سرگوشی میں نے سنی تھی وہ کوئی وہم نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ میرے آنسو نکل آئے اور میں نے دل ہی دل میں کہا، شکریہ جس نے بھی میری مدد کی، تم نے میرے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ آسان کر دیا۔ میں اب یقین کرنے لگی تھی کہ کوئی طاقت میرے ساتھ ہے، کوئی جو مجھے مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس دن میری جان میں جان آئی اور امتحان کے فارم کی فیس جمع کراتے ہوئے میں نے ایک سکون کا سانس لیا، جیسے میرے کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کالج کی زندگی بظاہر سب کے لیے ہنسی خوشی اور رنگین دکھائی دیتی ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک جنگ سے کم نہ تھی۔ میں روز صبح حوصلہ کر کے کالج جاتی، لیکن دل کے اندر ایک ڈر سا رہتا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے چند لڑکے بار بار مجھے تنگ کرنے لگے تھے۔ پہلے تو میں نے ان کی باتوں کو مذاق سمجھا، لیکن جب یہ عادت بڑھنے لگی تو دل میں خوف بیٹھنے لگا۔ کبھی وہ راہداری میں میرے قریب کھڑے ہو کر خسر پھسر کرتے، کبھی ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنی مار کر میری طرف دیکھتے اور کہہ کے لگاتے۔ میں نے کئی بار نظر انداز کیا لیکن ان کی جرأت بڑھتی گئی۔ ایک دن میں کتابیں ہاتھ میں لے کر کلاس سے باہر نکلی تو وہ 3 لڑکے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر راستہ روکا اور ہنستے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میں نے غصے سے کہا، راستہ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ دوسرا بولا، واہ بڑے انداز میں بات کر رہی ہو، لگتا ہے بڑی بہادر ہو۔ میں نے ان کی طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو میں پرنسپل سے شکایت کروں گی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور ایک نے کہا،
प्रिंसिपल तुम्हें बचा लेंगे या तुम्हारा वही जिन्नात का सरदार शौहर जिसका तुम जिक्र करती हो? मेरा दिल काम गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम लोग हद से बढ़ रहे हो, मुझे जाने दो। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और सामने फैल गए ताकि मेरा रास्ता बंद हो जाए। उसी लम्हे मेरे हाथ से किताबें तकरीबन गिरने को थीं और मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे महफूज रखना। अचानक न जाने कहाँ से एक तेज़ और सर्द हवा का झोंका आया कि पूरे राहदारी में शोर मच गया। लड़कों के हाथ में पकड़े किताबें ज़मीन पर गिर गए और एक के कंधे से बैग अचानक खुलकर नीचे गिर पड़ा। हवा इतनी तेज़ थी कि पर्दे और खिड़कियां सब झूलने लगी। वो लड़के जो अभी तक कह के लगा रहे थे एकदम सहम गए। एक ने घबरा कर कहा, ये क्या हुआ? दूसरा कांपती आवाज़ में बोला, यहाँ तो खिड़कियां बंद हैं, फिर ये हवा कहाँ से आई? तीसरे ने कहा, चलो यहाँ से, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो तीनों लड़खड़ाते हुए जल्दी जल्दी राहदारी से बाहर निकल गए और पीछे देखने की हिम्मत भी न की। मैं हैरान खड़ी थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। मैंने झुककर अपनी किताबें उठाईं और जल्दी से क्लासरूम के अंदर आ गई। दोस्तों ने पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना जर्द क्यों है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि ये महज इत्तेफाक नहीं था, किसी ने मेरी मदद की है। उस दिन के बाद वो लड़के कुछ दिन तक मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी न कर सके। मैंने उनकी नज़रें देखी थी जो पहले गरूर और शरारत से भरी रहती थी, अब उनमें डर और बेयकीनी साफ नजर आ रही थी। वो मुझे देखते तो नज़रें झुका लेते। मैंने दिल में शुक्र अदा किया और सोचा अल्लाह ने फिर मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन साथ ही दिल के कोने में वही सरगोशी याद आई जो पहले रात को सुनी थी। मैंने सोचा, क्या ये सब वाकई कोई जिन्जाद है जो मुझे बचा रहा है या मेरा वहम है? लेकिन जो भी था, हकीकत यही थी कि मुश्किल के वक्त मेरे लिए सहारा बन गया। उस लम्हे मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई पोशीदा ताकत मेरे साथ है जो मुझे हर मुश्किल से निकाल रही है। और यही ख्याल मेरे लिए आगे बढ़ने का हौसला बन गया। इम्तिहानात का वक्त मेरे लिए किसी तूफान से कम न था। घर की जिम्मेदारियाँ, वालिद की बीमारी, माली तंगी और ख़ुद अपनी थकन के बावजूद मैंने दिल कड़ा किया और किताबें सामने रखकर हर लम्हा पढ़ाई की कोशिश की। मैं जानती थी कि अगर ये इम्तिहान ज़ाया हो गया तो सिर्फ मेरा साल नहीं बल्कि मेरे वालिदैन की कुर्बानियाँ भी ज़ाया हो जाएंगी। पहली रात जब पर्चा करीब था, मैंने पूरी रात जागकर तैयारी की। सुबह जब किताब बंद की तो आंखों के नीचे स्याह हल्के साफ दिखाई दे रहे थे। अम्मी ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, बेटी इतनी मेहनत कर रही है, अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। मैंने उनकी दुआ सुनकर आंखें बंद की और दिल ही दिल में रब से कहा, या अल्लाह ये सब तेरे सपुर्द हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब इज्जत भी देनी है, तूने देनी है। अगले दिन जब पहला पर्चा देने गई तो दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही पर्चा मिला और मैंने सवालात देखे तो हैरत हुई कि ज़्यादातर वही टॉपिक्स थे जो मैंने रात को दोहराए थे। मेरे दिल से शुक्र का कलमा निकला, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और मैंने कलम तेज़ी से चलाना शुरू किया। पर्चे के बाद दोस्तों ने पूछा, कैसा हुआ? मैंने कहा, ठीक हो गया, लेकिन अंदर से दिल सुकून में था। हर पर्चे के साथ यही हुआ कि सवालात ऐसे आते गए जो मेरी तैयारी में शामिल थे। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी जितने अच्छे पर्चे हुए थे। उन दिनों मैंने हर दिन को दुआ और उम्मीद के साथ गुजारा। कभी कभी पर्चे से वापस आकर अब्बा के पास बैठती, उनकी हालत देखकर दिल भर आता। वो धीरे से पूछते, पर्चा कैसा हुआ? और मैं उनके हाथ पकड़कर कहती, अच्छा हो गया अब्बा, आप दुआ करें, बाकी भी अच्छे हों। वो थकी आवाज़ में कहते, अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरी बच्ची। मुझे अपनी माँ की दुआएं याद आती जो वो हर बार मेरे सर पर हाथ रख कर देती थी, और मुझे यकीन होता कि शायद यही दुआएं हैं जो मेरी राहें आसान कर रही हैं। इम्तिहानात मुकम्मल हुए तो एक बोझ हट गया, लेकिन साथ ही ये खौफ भी दिल में बैठ गया कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। अगर नंबर कम आए तो सब मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन दिनों मैंने कई रातें जाग कर ये सोचते गुजारी कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। एक दिन कॉलेज में ऐलान हुआ कि रिज़ल्ट अगले हफ्ते लगने वाला है। उस लम्हे मेरी सांसें रुकने लगी। घर आकर अम्मी को बताया तो वो फ़ौरन बोली, अल्लाह पर भरोसा रख बेटा, तूने ईमानदारी से मेहनत की है, वो ज़ाया नहीं जाएंगे। अब्बा ने भी कहा, मेरी बच्ची को अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए, बाकी सब अल्लाह के हुक्म से है। रिज़ल्ट का दिन कॉलेज का माहौल अजीब सा था। सब लड़कियां एक दूसरे से पूछ रही थीं कि तेरा क्या ख्याल है, कितने नंबर आएंगे। मैं दिल ही दिल में कांप रही थी, जैसे मेरा फैसला होने वाला हो। जब नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगी तो लड़कियां शोर मचाते हुए दौड़ी। मैं भी कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी।
اور آنکھیں لسٹ پر ڈالیں تو حیرت کے مارے سانس رک گئی۔ میرا نام سب سے اوپر تھا اور میرے سامنے لکھا تھا فرسٹ پوزیشن۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ پیچھے سے کسی دوست نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، واہ، تم نے کمال کر دیا، پورے کالج میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے۔ میں کامتی آواز میں بولی، کیا واقعی میرا نام سب سے اوپر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تمہیں اسکالرشپ ملے گی۔ میں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ گھر آ کر جب میں نے یہ خوشخبری سنائی تو ماں نے خوشی کے مارے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، میری محنتی بچی، اللہ نے تیرے خواب پورے کر دیے۔ ابا نے کمزور آواز میں کہا، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری بیماری کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ میری بیٹی نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بہن بھائی خوشی سے اچھلنے لگے۔ ایک بہن نے کہا، اب تو ہم سب کو تیرا مان ہے۔ بھائی بولا، ابا کی دوائی اور گھر کے اخراجات بھی اسکالرشپ سے نکل جائیں گے۔ امی نے کہا، واقعی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ میں نے سب کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، مجھے معلوم ہے یہ سب صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ کوئی ہے جو مجھے ہر مشکل وقت میں سہارا دیتا رہا ہے، جس کی مدد کے بغیر شاید میں یہ مقام حاصل نہ کر پاتی۔ اس دن میرے دل میں سکون اترا اور یقین بڑھ گیا کہ دعا اور پوشیدہ مدد دونوں مل کر انسان کے نصیب بدل دیتے ہیں۔ اب میری زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ فیس اور اخراجات کی فکر کچھ کم ہو گئی تھی۔ اسکالرشپ نے ہمارے گھر کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ اب امی کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح فکر کی بجائے ایک روشنی دکھائی دیتی تھی اور ابا کی مسکراہٹ میں سکون تھا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اس کامیابی کو اللہ کی امانت سمجھ کر اور زیادہ محنت کروں گی، تاکہ آگے بھی والدین کا سہارا بن سکوں، اور ہر اس وقت کو یاد رکھوں جب لگتا تھا سب ختم ہو گیا ہے، مگر اللہ نے میری تقدیر بدل دی۔ میں اس دن کی بات کبھی نہیں بھول سکتی جب وہ لڑکا جسے میں ہمیشہ اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھتی تھی اچانک میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اس کے لبوں پر وہ الفاظ تھے جنہوں نے میرے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن بالکل عام سا تھا۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے اور نتیجہ بھی آ چکا تھا۔ میری پوزیشن اور اسکالرشپ کی خوشی ابھی پوری طرح گھر والوں میں بس رہی تھی۔ میں کالج سے کتابیں لے کر واپس آ رہی تھی۔ راستہ تقریباً سنسان سا تھا کیونکہ باقی لڑکیاں آگے جا چکی تھیں۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے قدم تیز رکھتی کہ جلدی گھر پہنچ جاؤں، لیکن اچانک سامنے وہی لڑکا کھڑا نظر آیا جس نے پہلے کبھی میری چوٹی کھینچی تھی، کبھی مذاق بنایا تھا اور کبھی مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے سر جھکا کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور دھیمے لہجے میں بولا، سنو، ذرا رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم نے پہلے ہی مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں، پریشان کیا ہے، لیکن تمہیں کبھی نقصان نہیں ہونے دیا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا وہ محض اتفاق تھا؟ میں اس کے جملے پر ٹھٹک گئی۔ میں نے حیرانی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے آہستہ کہا، مطلب یہ ہے کہ تم جس سے مدد مانگتی ہو وہ میں ہوں، میں جن زاد ہوں، اور تمہیں بچانا میرا وعدہ ہے۔ میری سانس جیسے رک سے گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کبھی تم نے چوٹی کھینچی، کبھی مذاق کیا، اور اب کہہ رہے ہو کہ تم جن ہو؟ کیسی کہانی بنا رہے ہو؟ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، ہاں، میں نے تمہیں ہنسانے کے لیے، تمہیں الجھانے کے لیے ایسی حرکتیں کی تاکہ تم میرا وجود معمولی انسان سمجھے، لیکن جب تم مشکل میں پڑی ہو تمہیں بار بار بچانے والا میں ہی تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب وہ لڑکے تمہارا راستہ روک کر کھڑے تھے اور اچانک تیز ہوا چلنے لگی تھی جس سے ان کے بیگ اور کتابیں اڑ گئے تھے؟ وہ ہوا میں نے چلائی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب تم پیسے ڈھونڈ رہی تھی اور رات کو جب خواب میں تمہیں سرگوشی سنائی دی تھی؟ وہ سرگوشی میری تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ پیسے اتفاق سے کتاب کے اندر سے نکل آئے تھے، لیکن وہ میں ہی تھا جس نے تمہیں بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ میرا جسم سن ہو گیا، میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ سب تم کہہ رہے ہو، لیکن میں کیسے یقین کروں؟ اس نے ایک قدم قریب آ کر کہا، تمہارا یقین دلانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم بس مجھے دیکھو۔ تمہارے آنسو جب رات کو بہتے تھے اور تم سوچتی تھی کہ تم اکیلی ہو، میں وہیں موجود ہوتا تھا۔ تمہارے کمرے کی خاموش دیواروں نے میرا انتظار دیکھا ہے۔ میں نے تمہاری دعاؤں کو سنا ہے، اور جب تم نے بار بار اللہ سے فریاد کی تو میں اپنے وعدے کے تحت تمہیں بچایا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، وعدہ؟ کیسا وعدہ اور کس سے؟ اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا،
یہ ایک پرانا عہد ہے، میرے آباء و اجداد نے کچھ خاندانوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور تم انہی میں سے ایک ہو۔ مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن تم نے یہ سب ظاہر کیوں نہیں کیا؟ پہلے دن سے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے دھیرے سے کہا، اگر میں شروع سے اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا تو تم خوفزدہ ہو جاتی، تم مجھے قبول نہ کر پاتی اور شاید مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اس لیے میں نے انسانوں میں رہنے کا ڈھونگ رچایا تاکہ تم مجھے عام سا سمجھو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم حقیقت جان لو، کیونکہ تمہاری زندگی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ میں نے رنتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے، ایک ڈراؤنا خواب۔ وہ مسکرایا اور کہا، خواب نہیں حقیقت ہے، اور تم چاہو تو میں ابھی تمہیں اپنی حقیقت دکھا سکتا ہوں۔ میں نے فوراً منع کیا، نہیں، مت کرو پلیز، مجھے ڈر لگے گا، تم ایسے ہی رہو جیسے ابھی ہو۔ میں نے خوف اور حیرت کے بیچ خود کو پایا، لیکن اس کے لہجے میں جو یقین تھا اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر تم نے میرا راستہ بار بار کیوں کاٹا؟ تم نے مجھے تنگ کیوں کیا؟ اس نے شرمندہ لہجے میں کہا، شاید وہ میری خامی تھی، میں نے انسانوں جیسا بننے کے لیے انسانوں کی طرح شرارتیں کی، مگر ہر بار جب تم واقعی مشکل میں تھی میں نے تمہیں سہارا دیا۔ مجھے تمہیں ہنسانے کا شوق تھا لیکن رلانے کا نہیں۔ میں خاموش کھڑی رہی، دل میں خوف اور شکر گزاری کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے کس نظر سے دیکھتی ہو۔ میں صرف ایک لڑکا نہیں، میں ایک محافظ ہوں، ایک وعدے کا اسیر ہوں، اور تمہارے لیے یہ جاننا ضروری تھا۔ اب تمہارے پاس اختیار ہے، تم چاہو تو مجھے بھلا دو جیسے ایک خواب کو بھلایا جاتا ہے، اور چاہو تو مجھے اپنی حقیقت کے ساتھ قبول کر لو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، مجھے وقت چاہیے، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بولا، وقت تمہیں ضرور ملے گا، لیکن یاد رکھنا میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہولے سے مسکرایا اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ گیا۔ میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب میرا وہم ہے یا واقعی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت میرے سامنے کھڑی ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے میں گھر کی طرف بڑھ گئی، لیکن دل میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تمہیں بچانا میرا وعدہ ہے، اور میں جانتی تھی کہ اب چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں میری زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ شروع میں تو میں اس سے بہت ڈرتی تھی، دل میں وسوسے اٹھتے تھے کہ وہ لڑکا جو اپنے آپ کو جنزاد کہہ رہا ہے، کہیں یہ میرے ذہن کا فریب نہ ہو یا میرا ڈر مجھ پر غالب آ گیا ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کے ہر کٹھن لمحے میں اس کا ہونا کسی اتفاق سے بڑھ کر ہے۔ میں راتوں کو جب پڑھائی کے دوران تھک کر سر کتابوں پر رکھ دیتی تو وہی نرم سی سرگوشی سنائی دیتی کہ سو جاؤ، کل سب آسان ہو جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگلے دن واقعی سب آسان ہو جاتا تھا۔ کبھی امی کے بیمار ہونے پر جب میں تنہا روتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرا آنسو پونچھ رہا ہو، حالانکہ کمرے میں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی جب میں سوچوں میں ڈوب جاتی اور دل کی بات کسی سے کہنا چاہتی تو مجھے لگتا جیسے وہی آواز میرے قریب ہے۔ میں ہولے سے کہتی، تم ہو نا، اور اندر سے جواب آتا، ہاں میں ہوں۔ تب میں سکون کا سانس لیتی اور خود سے کہتی، شاید میں پاگل ہو رہی ہوں، لیکن یہ پاگل پن مجھے سکون دینے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ میں اس سے باتیں کرنے لگی، پہلے صرف خواب میں یا خیال میں کہتی کہ تم نے واقعی میری چوٹی کیوں کھینچی تھی، اور جواب میں ہنسی کی باز گشت آتی، اور پھر کہتا تمہیں ہنسانا چاہتا تھا۔ بس پھر میں مسکرا دیتی اور دل کہتا کہ شاید واقعی وہ میرا دوست ہے۔ کبھی میں کتاب کھول کر پڑھتے پڑھتے کہتی، تمہیں یہ سوال آتا ہے، اور مجھے لگتا جیسے کوئی جواب میرے ذہن میں ڈال رہا ہو، اور واقعی وہی صحیح نکلتا۔ میں حیران ہوتی لیکن شکر گزار بھی رہتی۔ دن گزرتے گئے اور میرے دل میں ایک نرمی اترنے لگی۔ میں نے خود سے کہا، اگر وہ میرا دشمن ہوتا تو کب کا نقصان پہنچا دیتا، مگر وہ تو ہر بار مجھے سہارا دیتا ہے۔ جب محلے کی لڑکیاں اپنی محبت کی باتیں کرتی تھیں تو میں چپ رہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ شاید محبت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بنا دیکھے بنا چھوئے بس آپ کا احساس کرے، آپ کی حفاظت کرے اور آپ کے دل کی آواز سن لے۔ میں کئی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھتی، کیا میں اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ پھر فوراً شرما کر سر جھکا لیتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں انسان اور وہ جنزاد۔ لیکن پھر دل کہتا کہ وہ جن ہو یا انسان، دل کو سکون تو وہی دیتا ہے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں بیٹھی ہوں اور ہر طرف روشنی ہے۔ وہ سامنے کھڑا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے، تم خوش ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ تم ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے،
یہ کافی ہے، اور پھر خواب ختم ہو جاتا، لیکن میں خوشی کے ساتھ جاگتی۔ کچھ دن بعد ایک دن میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میں اپنی سہیلی کو کہہ رہی تھی کہ میں نکاح کر لوں گی، اور اگر کوئی مجھے اتنی محبت سے چاہے تو تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میں تو مذاق میں تمہارے نام بھی لے دیتی ہوں۔ وہ لمحہ عجیب تھا کیونکہ اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، کیا تمہیں علم ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے؟ جو نکاح تم نے ذکر کیا تھا وہ حقیقت میں ہو چکا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، تقدیر کے فیصلے انسان کے ارادوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار تم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ اگر کوئی میرا ساتھی ہو تو وہ میری حفاظت کرے اور میرا سہارا بنے؟ تو وہ تمہاری نیت، تمہارے الفاظ اور تمہارے دل کی پاکیزگی نے آسمان پر فیصلہ کر دیا اور تمہارا نکاح میرے ساتھ طے کر دیا گیا۔ میں جنات کے سردار کا بیٹا ہوں اور تقدیر نے مجھے تمہارا ہمسفر بنایا ہے۔ میں یہ سن کر لرز گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، یہ سب میں کیسے مان لوں؟ میرا دل دھڑک رہا ہے، دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ بولا، تم ماننے یا نہ ماننے کی آزادی رکھتی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم میری امانت ہو اور میں تمہارا محافظ۔ اس وقت میری زبان پر کوئی لفظ نہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سوچا کہ یہ سب خواب ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر میں تمہیں قبول کرتی ہوں، کیونکہ میرے دل نے پہلے ہی تمہیں اپنا مان لیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ قریب آ کر بولا، یہ آنسو میری زندگی کا قیمتی تحفہ ہے۔ تم نے مجھے قبول کیا ہے، یہ میری دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں نے کہا، لیکن ایک شرط ہے، تم میرا سہارا ضرور بننا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یوں ہماری کہانی محبت اور پراسرار بندھن کے ساتھ مکمل ہوئی، اور میں نے جان لیا کہ کبھی کبھی انسان کا دل جس سے جڑتا ہے وہی اس کی تقدیر بن جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔